بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور بہت ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حافظ نوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے اور وہ کھانا کہاں سے آتا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی تناول فرمایا کرتے تھے۔ کبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آتی تھی اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر تشریف لے جاتے تھے اور 2-3 روز کا کھانا ساتھ لے آتے تھے۔ دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے کے کپڑوں کی تعداد کتنی تھی اور وہ کس کس چیز کے بنے ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں کرتا، لنگی، عمامہ، چادر ہوتے تھے، جن میں کرتا سوتی ہوتا تھا جس کی آستین چھوٹی تھی۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اون اور کتان بھی پہنا ہے، مگر زیادہ تر سوتی کپڑے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سبز چادریں تھیں اور 2 خیز سرخ رنگ کے تھے، ایک سیاہ دھاری والا ایک کمبل اور ایک تکیہ جس میں کھجور کی پوست بھری ہوئی تھی۔ تیسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے اور ان کے نام کیا کیا تھے؟ اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 سبک، نمبر 2 مرتجز، نمبر 3 طیف، نمبر 4 لزارہ اور نمبر 5 ضرب اور نمبر 6 سبحہ اور نمبر 7 دار۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خچر کتنے تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 خچر تھے۔ نمبر 1 دلدل، یہ مقوقس مصر کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا۔ نمبر 2 فضہ، یہ فروہ نے بھیجا تھا جو قبیلہ جذام سے تھا۔ نمبر 3 ایک سفید خچر تھا جو حاکم ایلا نے پیش کیا تھا، اور چوتھا خچر دومت الجندل کے حاکم نے بھیجا تھا، اور 5واں اسحمہ نے یعنی حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی اونٹنیاں تھیں اور ان کے کیا نام تھے؟ اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 اونٹنیاں تھیں، جن کے نام قصوہ، عذبہ اور جدعہ ہیں، اور بعض نے آخری 2 ناموں کو ایک ہی کہا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حجۃ الوداع اور عمرۃ القضاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کاٹنے کا شرف کس صحابی نے حاصل کیا؟ اس کا جواب ہے کہ یہ شرف حجۃ الوداع میں حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عمرۃ القضاء میں خراش ابن امیہ نے حاصل کیا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل اور کفن کن کپڑوں میں دیا گیا؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا وقت آیا تو صحابہ سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دوسرے مردوں کی طرح اتارے جائیں یا کپڑوں کے ساتھ ہی غسل دیا جائے۔ جب آپس میں اختلاف ہوا تو اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دی۔ گھر کے ایک کونے سے کہنے والے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے ساتھ ہی غسل دے دو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے ساتھ ہی غسل دیا گیا، بس قمیض کے اوپر سے پانی ڈالتے تھے اور قمیض سمیت ملتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا نچوڑا گیا اور نکال لیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں کن کن حضرات نے اتارا؟ اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 صحابہ نے قبر میں اتارا، جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 حضرت علی کرم اللہ وجہہ، نمبر 2 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3 حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کتنی اینٹیں رکھی گئیں
اور کیسے رکھی گئیں اور یہ اینٹیں کچی تھیں یا پکی؟ اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر رکھی جانے والی اینٹیں 9 تھیں جو کھڑی کر کے رکھی گئی اور یہ اینٹیں کچی تھیں۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا اور کہاں سے شروع کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی چھڑکا، اور وہ پانی ایک مشک تھا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے دفن ہونے کا شرف حاصل کرنے والے صحابی کون ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت عبداللہ ذو البجادتین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو اپنے ہاتھ سے خود قتل بھی کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر جس کا نام ابی بن خلف تھا اسے ایک نیزہ مارا تھا جس سے وہ مر گیا تھا۔ غزوہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو خندق کھودی تھی اس کی کھدائی کتنے دنوں میں مکمل ہوئی اور اس خندق کی مقدار کتنی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ اس خندق کی کھدائی 6 دن میں مکمل ہو گئی اور یہ خندق 3.5 میل لمبی اور تقریباً 5 گز گہری تھی۔ اگلا سوال ہے کہ کتنے غزوات میں کفار سے مقابلہ ہوا اور ان غزوات کے کیا کیا نام ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ جن غزوات میں کفار سے مقابلہ ہوا ان کی تعداد 9 ہے اور ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 غزوہ بدر، نمبر 2 غزوہ احد، نمبر 3 غزوہ احزاب، اور نمبر 4 غزوہ بنی قریظہ، اور نمبر 5 غزوہ بنی مصطلق، اور نمبر 6 غزوہ خیبر، اور نمبر 7 غزوہ فتح مکہ، اور نمبر 8 غزوہ حنین، اور نمبر 9 غزوہ طائف۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یوم پیدائش کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ سورج طلوع ہونے والے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت آئے گی۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنے سال رہے؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال تک مقیم رہے، ایک روایت میں 70 سال اور دوسری روایت میں 130 سال بھی آتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اہبطوا منہا جمیعا فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، تو اس اترنے کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اور کس کس کو ہوا تھا اور کون کہاں کہاں اترا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس اور سانپ کو بھی ہوا تھا، اور ان کے اترنے کی جگہیں مختلف ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، اور ابلیس کو دبستمسان میں جو بصرہ سے چند میل فاصلے پر ہے، اور سانپ کو اصبہان میں اتارا گیا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیا کیا چیزیں اپنے ساتھ لائے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے 9 چیزیں اپنے ساتھ لائے تھے۔ نمبر 1 حجر اسود جو برف کی طرح چمکدار اور سفید تھا۔ نمبر 2 جنتی درختوں کی پتیاں اور پھولوں کی پنکھڑیاں، وہ لاٹھی۔ نمبر 3 وہ لاٹھی جو جنت کے درخت آس کی بنی ہوئی تھی، اور نمبر 4 بیلچہ، نمبر 5 کدال، اور نمبر 6 صنوبر، اور نمبر 7 سندان، اور نمبر 8 ہتھوڑا، اور نمبر 9 سنڈاسی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔